دوستو، بادشاہ کو غنیم پر فتح حاصل ہوئی۔ غنیم بھی کیسا، جس کی قوت کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بجتا تھا، جس کا پرچم اقبال فضاؤں میں لہراتا تھا۔ دوستو، ایسے غنیم پر کامرانی کے خیال ہی سے بادشاہ جھوم اٹھا۔ وہ کامیاب و کامران فتح کے ڈنکے بجاتا اپنی قلمرو میں واپس آیا۔ ریت کے فکر مند چہرے چمک اٹھے اور پھر قلمرو میں ایک جشن شاہانہ منعقد ہوا۔ یا تو اس قلمرو میں دل کی دھڑکنیں تھیں، یا پھر طبل جنگ کی صدائیں تھیں، یا اب یہ جشن شاہی۔ چراغوں سے رات کو دن کا سما تھا، گھر گھر گھی کے دیوں کی روشنی سے زمین پر چاندنی رات کا گمان ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ ایسی رونق اور ایسی دھوم دھام تھی کہ چشم فلک خیرہ ہوئی جاتی تھی۔ رنگ و آہنگ کے سیلاب میں ہر چیز بہے چلی جا رہی تھی۔ قہقہے تھے، مسرت انبساط کے دھارے پھوٹ رہے تھے۔ یکا یک دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ایک فقیر صفت عصا ہاتھ میں لیے درانہ دربار میں آیا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس طرح یہاں پہنچا تھا، دربانوں سے بچ کر دربار میں کیسے گھس آیا تھا، کوئی نہیں جان سکا۔ یہ مرد بزرگ ایک شان بے نیازی سے آ کر درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ کھانے والوں کے ہاتھ اور بولنے والوں کی زبانیں رک گئیں۔ مرد بزرگ نے بلند آواز سے کہا، اے شکم سیر انسانوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ہے کوئی جو چند لقمے میرے خالی پیٹ میں ڈال سکے؟ مجھ میں تمہاری طرح فضل و کمال تو نہیں، نہ مجھے تقریر کرنے کا فن آتا ہے۔ سیدھی سادی زبان میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں۔ تمہارے سامنے دسترخوان ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، جن کی خوشبو میرے پیٹ کی بھٹی کی آگ کو بھڑکائے دے رہی ہے۔ دوستو، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ حاضرین اس کی اس تقریر سے سمجھ گئے کہ وہ مرد درویش بھوکا ہے۔ اس کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا، لیکن دسترخوان پر کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ ایک ظریف نے کہا، اے شخص، صبر کر، صبر، میرے خادم تیرے لیے کباب آہو تیار کر رہے ہیں۔ صبر اگرچہ تلخ ہوتا ہے، لیکن کباب آہو بڑے لذیذ ہوں گے۔ اے پیٹ بھرے سن، میرے دسترخوان پر اگر کباب آہو نہ آئے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ بھوکے پیاسے کے لیے صرف سوکھی روٹی بھی کباب آہو سے کم نہیں۔ مرد بزرگ مسکرایا اور میرے دوستو وہ ظریف شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا، مگر مرد بزرگ نے اپنا کلام جاری رکھا۔ اس نے ایک حکایت بیان کی، مختصر حکایت مگر طویل زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی دانش کی بات۔ مرد بزرگ نے کہا کہ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ وقف کی روٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اگر اطمینان خاطر اور یکسوئی کے لیے روٹی حاصل کرو گے تو حلال ہے، مگر صرف روٹی کے حصول کے لیے دسترخوان پر جمع ہو جائیں تو حرام ہے۔ عزیزو، پھر اس مرد بزرگ نے فاتح و کامران بادشاہ کو مخاطب کیا اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اے بادشاہ خوش خلق، تیری طرح ایک بادشاہ کو ایک مہم درپیش ہوئی۔ اس نے منت مانی کہ اگر اس مہم میں کامیاب ہو گیا تو میں اتنے درہم زاہدوں کو دوں گا۔ جب اس کی مراد پوری ہو گئی اور اس کے دل کا اضطراب دور ہو گیا تو منت پوری کرنے کی نوبت آئی۔
اس نے اپنے ایک لالچی مقرب کو درہم کا توڑا دیا تاکہ وہ زاہدوں میں تقسیم کرائے. ہے ظریف سن، وہ غلام زادہ بڑا چالاک اور ہوشیار تھا. دن بھر آوارگی کرتا پھرا اور رات کی تاریکی میں بادشاہ کا قدم بوس ہوا. وہ توڑا قدموں میں ڈال دیا اور بولا، جہاں میں نے بہت تلاش کیا مگر کوئی زاہد نہیں ملا. لیکن ہمارے علم میں ہے کہ ہماری قلم رو میں 400 سے زیادہ زاہد ہیں. جہاں پناہ 400 میں سے ایک میرا باپ بھی شامل ہے، لیکن جو زاہد ہے وہ درہم قبول نہیں کرتا، اور ظاہر ہے جو شخص قبول کرنے کو تیار ہے وہ زاہد نہیں ہے سوائے میرے بھائی کے. جس قدر ہمیں زاہدوں اور درویشوں سے عقیدت ہے اور ان کی خدا شناسی کا اقرار ہے، اتنا ہی یہ بے باک اور شوخ دیدہ ان سے بیزار ہے. لیکن شاید حق بجانب بھی ہے. زاہد جو درہم قبول کر لے وہ زاہد نہیں ہو سکتا. اس سے بہتر پرہیزگار کو تلاش کرو. میرے عزیزو، حاضرین دم بخود یہ حکایت سن رہے تھے اور وہ مرد بزرگ اس ظریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا تھا جس نے خالی دسترخوان بچھا کر کباب آہو کے انتظار کے لیے کہا تھا. دوستو، مرد بزرگ نے بچا کچا کھانا کھایا اور اس طرف جہاں ظریف بیٹھا ہوا تھا منہ کر کے ایک شعر پڑھا. کجا خود شکر ای نعمت گزارم کہ زور مردم آزاری ندارم. یعنی میں اس نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مردم آزاری کی قوت نہیں بخشی.